پر گراں ہو جائیں گے۔ آج جو چلتے ہیں تن کے تیر کی مانند لوگ، آج جو چلتے ہیں تن کے تیر کی مانند لوگ، کل انہی کو دیکھنا جھک کر کماں ہو جائیں گے۔ کل انہی کو دیکھنا جھک کر کماں ہو جائیں گے۔ آزمائش میں پڑیں گے گزرے لوگوں کی طرح، آزمائش میں پڑیں گے گزرے لوگوں کی طرح، دھیرے دھیرے ہم بھی صرف انتہا ہو جائیں گے۔ دھیرے دھیرے ہم بھی صرف امتحا ہو جائیں گے۔ یہاں سے 2-3 شعر ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ راکھ کر دے گا جلا کر ایک دن سوزے حیات، راکھ کر دے گا جلا کر ایک دن سوزے حیات، دیکھتے ہی دیکھتے ہم سب دھواں ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم سب دھواں ہو جائیں گے۔ ہونا یہی ہے ناظرین کہ آج نہیں تو کل، نہیں تو 10 سال کے بعد ہم قبر میں ہوں گے اور کوئی ہماری تعزیت کے اشعار یہاں پیش کر رہا ہوگا۔ ایک سچ ملاحظہ فرمائیں۔ کچھ دنوں تک لوگ دیکھیں گے میری تصویر کو، کچھ دنوں تک لوگ دیکھیں گے میری تصویر کو، ہوتے ہوتے بھول بسری داستان ہو جائیں گے، ہوتے ہوتے بھول بسری داستان ہو جائیں گے، مگر حب اہل بیت ہی تو زندہ رکھے گی ہمیں، حب اہل بیت ہی تو زندہ رکھے گی ہمیں، اور وہ ہوں گے جو مر کر بے نشان ہو جائیں گے، ہوں گے جو مر کر بے نشان ہو جائیں گے۔ جب زباں خاموش ہوگی قبر میں وقت سوال، جب زباں خاموش
میرے ترجمان ہو جائیں گے، یہ ادا کے عاشق میرے ترجمان ہو جائیں گے، موت کے تالے پڑیں گے سب کے ہونٹوں پر سلیم، موت کے تالے پڑیں گے سب کے ہونٹوں پر سلیم، بولنے والے اچانک بے زبان ہو جائیں گے، بولنے والے اچانک بے زبان ہو جائیں گے۔ اب میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ مولانا منصور سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس مجلس کو خطاب کریں۔ باواز بلند نعرہ سلام۔ محمد وآل محمد صلوات فاتحہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر آپ حضرات مرحوم سید وسیم حیدر ابن جناب سید ریاض الدین حیدر زیدی صاحب کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ صلوات پڑھ دیں۔ حضرات، تاخیر بہت ہو چکی ہے اور اس تاخیر میں منشاء الہی شامل ہے، نہ ہماری خطا ہے نہ آپ کی خطا ہے، اللہ ہی بہتر سمجھ سکتا ہے کہ اس کی مصلحت کیا ہے۔ خالق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے۔ دیکھیے، اس آیت میں ایک ترتیب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان کا تعلق عقائد سے ہے، اس کے بعد تقوی کا تذکرہ ہے، تقوی کا تعلق اعمال سے ہے، اور پھر وسیلہ تلاش کرنا ہے، ایسا وسیلہ جو خدا کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ ہر وسیلہ وسیلہ نہیں ہوتا۔ میں مثلا آپ کے گھر پہ آیا، آپ نے کہا کوئی ضرورت ہو تو بتائیے، میں نے کہا تھوڑا سا گرم پانی چاہیے۔ بچے کو آپ نے بھیجا کہ بیٹا تھوڑا سا گرم پانی لے آؤ، بچہ گیا، کافی دیر تک باہر نہیں آیا،
میں نے کہا بھائی دیکھیے آخر حادثہ کیا ہو گیا, کتنی دیر ہوگی, کل پانی نہیں آ سکا. وہ آئے تو سر پیٹتے ہوئے آئے, کہنے مولانا غضب ہو گیا. ہم نے کہا کیا ہو گیا, خیریت تو؟ کہنے وہ دادا ابا کے زمانے کی لکڑی کی ایک پتیلی تھی, اسی میں پانی چڑھا دیا تھا اور پتیلی بھی ضائع ہو گئی اور پانی بھی گرم نہیں ہوا. تو میں نے کہا بھائی وسیلہ ضروری ہے, مگر وسیلہ ایسا نہ ہو جو خود جل جائے. جو خود جل جائے وہ بچائے گا کیا کسی اور. درود پڑھتے محمد. تو وسیلہ بہت ضروری ہے. یا مثلا سجاد باغ اسی عطا خانے میں مجھے یا حسن بھائی کے گھر مثال کے طور پر آنا تھا مجھے, تو دیکھیں وسیلہ کیسا ہونا چاہیے. تو ان کے گھر مجھے آنا تھا یا آپ کے گھر آنا تھا, فرض کیجئے مجھے معلوم نہیں کہ آپ کا گھر کس جگہ ہے, کیسے ہے. تو اب میں حسین آباد میں کھڑا ہوا اور لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ صاحب وہ حسن بھائی کا گھر کدھر ہے. تو ایک صاحب کہنے چلیے ہم پہنچا دیتے ہیں. ہم نے کہا آپ نے دیکھا ہے حسن بھائی کا گھر؟ کہتے دیکھیے دیکھا تو ہم نے بھی نہیں ہے. ہم نے کہا جب دیکھا نہیں پہنچائیں گے کیسے؟ کہنے چلے تو پہنچیں گے تو دونوں پہنچیں گے اور بھٹکیں گے تو ہم نے کہا بھائی اگر بھٹکنے ہی کا امکان ہے تو آپ کا احسان کیوں لیں, ہم تنہائی بھٹک لیں گے. کہہ رہے ہیں مولانا آپ سمجھتے نہیں ہیں, راستہ بڑا خراب ہے, یہاں چور ڈاکو چکے بدماش بہت ٹہلتے ہیں سڑک پہ, اور کوئی حادثہ نہ ہو جائے. میں اس علاقے کا مانا ہوا ہوں. تو ہم نے کہا بھائی ہمیں کسی پہلوان یا بدماش کی ضرورت تھوڑی, ہمیں تو رہنما چاہیے. ہمیں تو رہنما چاہیے. آپ مانے ہوئے ہوں گے, علاقے کے مانند ہوں گے, لیکن اگر ہمیں منزل تک نہیں پہنچا سکتے تو آپ کی طاقت ہمارے کام آنے والی نہیں ہے. ہمیں وہ رہنما چاہیے جو منزل تک پہنچا سکے, ایسا رہنما چاہیے. ایک صاحب آئے, کہلے بسم اللہ چلیے میں پہنچا دیتا ہوں آپ کو. میں سب تفصیل چھوڑتے ہوئے جلدی سے منزل تک آنا چاہتا ہوں چونکہ وقت کم ہے. کہا کہ چلیے میں پہنچا دیتا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ نے دیکھا ہے حسن بھائی کا گھر؟ کہلے کہ گھر کی بات آپ کر رہے ہیں, ان کا نانیال فلاں جگہ ہے اور دادیال فلاں جگہ ہے اور والد کا نام یہ ہے اور دادا کا نام یہ ہے اور گھر ایسا ہے اور دروازے کی سمت یہ ہے اور اتنا منزلہ مکان ہے اور وغیرہ وغیرہ پوری تفصیل. ان کی شادی فلاں جگہ ہوئی ہے, ان کے دوسرے محترم یہ کام کرتے کہ جب تک یہ مائک ٹی ٹا نہ کرے منزل مزہ آتا نہیں ہے مجلس کا. اس لیے کہ جب آپ نہیں بولیں گے تو مشین کہہ رہی کہ ہم بولیں گے, اگر آپ بولتے رہیے تو یہ نہیں بولیں گے. تو کہہ لے میں حسن بھائی کا گھر جانتا ہوں. جب اتنی تفصیل سے جو انہوں نے بتایا تو ہم نے کہا بھائی ماشاءاللہ بہت قریب سے آپ جانتے ہیں حسن بھائی کو. کہہ لے آپ قریب کی بات کہتے ہیں, اگر ہمارے گھر کوئی خاص چیز پکائی جاتی ہے تو ان کے گھر تحفے میں جاتی ہے, اور ان کے گھر کوئی نعمت ہوتی ہے تو ہمارے گھر آتی ہے. تو دیکھیے ہمیں جنت تک جانے کے لیے رہنما ایسا ہونا چاہیے کہ روٹیاں ان کے گھر پکے تو وہاں والے لے جائے, قرآن کی آیت وہاں ڈلے تو یہاں والے آئے. درود پڑھ دے محمد مثال سے میں صرف واضح یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جانا کہاں ہے آپ لوگوں کو؟ میں بھی اس میں شامل دوزخ میں. کوئی اگر تیار ہو تو ہاتھ اٹھا دے, میں دعا کر دوں ممبر سے. کوئی نہیں, یہ صرف غالب کا کلیجہ تھا جس نے دعا کی ہے کہ پروردگار مجھے دوزخ میں بھیجنا تاکہ دشمنان اہل بیت کے لیے جلنے کا سامان بن سکوں. یہ یعنی اس حسرت اور اس آرزو اس تمنا میں بھی کیا طرف ہے محبت کی. درود پڑھے محمد ورنہ سب جانا چاہتے ہیں کہاں؟ جنت میں. حالانکہ بارش میں اگر پیر پھسل بھی جاتا ہے تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ قبلہ کی طرف نہ گرے, کہیں فرشتے سجدہ میں نہ لکھ لیں. تو بھائی اگر سجدے میں فرشتے لکھ لیں گے تو پریشانی کیا؟ کہا نہ ابا نے سجدہ کیا, نہ دادا نے سجدہ کیا, نہ پردادا نے سجدہ کیا, تو خامخواہ ہم بدنام کیوں ہوں اپنا نام لکھوا کے سجدہ گزاروں میں. مگر ایسے لوگ بھی جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں. تو بہرحال جنت میں جانا ہے تو جانا ہے جنت میں, اور دیکھی ہوئی ہماری ہے نہیں جنت. تو جب جنت دیکھی نہیں ہے تو رہنما کیسا چاہیے؟ ایسا تو ہونا نہیں چاہیے کہ چلیے
پہنچیں گے تو دونوں پہنچیں گے، بھٹکیں گے تو دونوں بھٹکیں گے۔ تو یہاں تو یہ ہو سکتا ہے کہ بجائے سجاد باغ کے ہم سرفراز گنج پہنچ جائیں، پھر سجاد باغ آ جائیں گے، وہاں بھٹکے تو جتنے پرانے سب سے ملاقات ہو جائے گی، تو پھر وہاں سے کہاں جنت میں واپسی ہو سکتی ہے؟ تو وہاں بھٹکنا نہیں چاہیے۔ رہنما کیسا ہونا چاہیے؟ جو جنت دیکھے ہوئے ہو۔ اب دیکھیے، میں کسی بھی جو بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں لیڈر ہوں، میں رہنما ہوں، میں ہادی ہوں، میں امام ہوں، میں خلیفہ ہوں، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کا انکار کریں؟ ہم تو یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ جمعے کی نماز جمعے ہی کو پڑھتے ہیں کہ بدھ کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ آپ 2 رکعت کے بجائے 2 ہی رکعت صبح کی پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی نشے میں 4 ہو جاتی ہے۔ ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، ہم تو صرف ایک سوال کریں گے کہ رہنما ہمیں وہ چاہیے جو جنت تک پہنچا سکے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ نے جنت دیکھی ہے؟ اگر دیکھی ہے تو بسم اللہ، اور اگر نہیں دیکھی ہے تو بھٹکنے کا امکان ہے، تو ہم کیوں بھٹکے بھائی؟ آپ کا احسان کیوں لے؟ جو ہونا ہوگا مقدر میں دیکھا جائے گا، انشاءاللہ ہم اکیلے ہی سفر کر لیں گے۔ تو اب وہ کہنے لگے اتنی دیر سے آپ پبلک کو پریشان کیے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کوئی رہنما ہے جو جنت دیکھے ہو؟ ہم نے کہا ایک تھوڑی ہے 14 ہیں، ایک تھوڑی ہے 14 ہیں، اور ایسے 14 کہ دیکھنے کا کیا سوال، جنت ان کی نگرانی میں بنائی گئی ہے۔ درود پڑھتے ہیں محمد اچھا دیکھیے، راستے میں بسکٹ وغیرہ کھلا کے جو بے ہوش کر دیتے ہیں ٹرین وغیرہ کے سفر میں، بس وغیرہ کے سفر میں، تو وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم چور ہیں، ہم بدماش ہیں، ہم تمہارا سامان لوٹ لے جائیں گے، دیکھو ہم سے خبردار رہنا، ہم سے ہوشیار رہنا، یہ تھوڑی کہتے ہیں۔ وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل آپ کو صحیح راستے اور صحیح منزل تک پہنچا دیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی میرے جیسا کمزور نفس کا ہو جو کہے صاحب جنت ہم نے دیکھی ہے، چلیے میرے ساتھ جنت ہم نے دیکھی ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے شاید، وہ دل میں تمنا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ معراج ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ تو ایک دن ابلیس آ ہی گیا ان کے پاس، پہلے سرکار چلے معراج کے سفر میں تشریف لے چلے۔ کہا میں اور معراج؟ کہا بس اللہ نے بھیجا ہے مجھے، آپ کو بلایا ہے۔ کہا تو بھائی معراج کے لیے تو براق ہوتا ہے، کہا باہر کھڑا ہوا ہے۔ تو باہر براق کیا گدھا تھا؟ گدھوں کے لیے گدھا ہی تو چاہیے۔ کہا بسم اللہ چلیے۔ اب وہ جب بیٹھے تو بجائے جنت کے لے جا کے گڈھے میں ڈھکیل دیا کہ یہی ہے آپ کی جنت۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دھوکے باز یہ کہے کہ صاحب جنت ہماری دیکھی ہوئی ہے، تو کوئی پروف ہونا چاہیے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے کہ جنت دیکھی ہے یا نہیں۔ کہا دیکھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے، ہم جب چاہتے ہیں وہاں سے لباس منگوا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کھانا منگوا لیتے ہیں۔ درود پڑھ دے محمد دیکھیے، نہ تو جنت میں کوئی یہاں کا لباس پہن کے جائے گا، اور نہ جنت کے باہر کوئی جنت کا لباس پہن سکے گا۔ جو جنت میں ہوگا وہی جنت کا لباس پہنے گا۔ یہ تھوڑی کہ ہم یہ شیروانی ٹوپی پہن کر کے وہاں جنت میں ٹہلتے نظر آئیں گے، وہاں والوں کو لباس الگ ہوں گے۔ اور اگر ہم یہ چاہیں کہ دنیا میں ہم جنت کا لباس پہن کے گھومیں تو یہ ممکن نہیں، یا یہاں والا لباس پہن کر کے جائیں تو یہ ممکن نہیں۔ لیکن ان 14 میں سے ایک معراج کے سفر میں گیا تو یہاں کا لباس پہن کے گیا، اور جسے رسول نے کہا کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ زمین پہ بیٹھ کے جنت سے لباس منگوا رہا ہے۔ درود پڑھ دے محمد تو اب دیکھیے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب وہ جو لباس آئے بروز عید، آپ کے لیے بھی آیا کبھی؟ خواب میں بھی آیا ہو تو بتا دیجیے۔ تو ہم وہ ہیں کہ خواب میں بھی جنت کا لباس نہیں پہن سکتے، وہ ہیں کہ حقیقت میں لباس پہن رہے ہیں۔ اچھا تو ایک چیز اور بتا دیجیے، جب جاگ ہی رہے ہیں آپ تو تقیہ نہ کیجیے گا، بالکل صحیح بتائیے گا، وہ لباس سلے ہوئے آئے تھے کہ بغیر سلے ہوئے آئے تھے؟ جی سلے ہوئے آئے تھے۔ ثبوت کچھ ہے کہ سلے ہوئے آئے تھے؟ جی ثبوت کیا ہے؟
جو آ رہا لے کے وہ کہہ رہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ بغیر سلے ہوئے کپڑے دکاندار بیچتا ہے، درزی نہیں لے کے آتا ہے، درزی سلے ہوئے لباس لے کے آتا ہے۔ تو اے میرے پروردگار، میں نے ایسے ٹیلر دیکھے ہیں کہ جس نے فخر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے جواہر لال نہرو کی شیروانی سی لی، فخر کیا کہ صاحب ہم نے جواہر لال نہرو کی شیروانی سی لی، ہم وزیر اعظم کی شیروانی سیتے ہیں۔ اور اب تو خیر لباس بدلتے جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر ایک وزیر اعظم کی شیروانی سینے کا موقع مل جاتا ہے تو ناز کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پروردگار، عرب میں درزیوں کی کمی تھوڑی تھی، اگر بغیر سلے کپڑے بھیج دیتا تو ان کی نسلوں کو ناز کرنے کے لیے کافی ہوتا کہ ہم نے جنت کے سرداروں کے لباس سلے ہیں۔ ان کے نسلوں کو ناز کرنے کے لیے کافی ہوتا کہ ہم نے جنت کے سرداروں کے لباس سلے ہیں۔ تو پروردگار یہ بتا کہ یہ بغیر سلے ہوئے کپڑے اگر بھیج دیتا تو کیا پریشانی تھی، سلے ہوئے لباس کیوں آ رہے ہیں؟ تو اب میں مثال دے دوں، صرف مثال ہی دے رہا ہوں، اسے واقعہ نہ سمجھیے گا۔ آپ نے مجھے ایک جوڑے کپڑے دیے کہ مولانا یہ آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ میں لے کے آیا، میں نے نواسوں کو سلوا لیا، کسی کو اعتراض تھوڑی ہے۔ 2 نواسے تھے، ایک بڑا کپڑا جو ہے 2 نواسوں کا کپڑا ہو گیا۔ تو آیا تھا کس کے لیے؟ نانا کے لیے، سلا گیا کس کے لیے؟ نواسوں کے لیے۔ اگر بغیر سلے ہوئے کپڑے آئے ہوتے تو بے غیرت مفتی کہہ دیتے آئے تو نانا کے لیے تھے۔ ارے توجہ کریں، آئے تو نانا کے لیے تھے، اب رسول نے نواسوں کے لیے سلوا دیے۔ اللہ نے کہا ہم تمہیں موقع نہیں دیں گے، سلے ہوئے لباس بھیجیں گے تاکہ پتہ چلے یہ حسن کا لباس ہے، یہ حسین کا لباس ہے۔ درود پڑھتے محمد۔ تو عزیزان گرامی، وسیلہ ہمیں چاہیے، اور خصوصاً جہاں دنیا کے سارے وسیلے ساتھ چھوڑ دیں وہاں تو وسیلے کی اور بھی ضرورت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کسی مرتے ہوئے انسان کو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے، آنکھ مل رہا ہے، چلے گئے۔ بہت بڑے سرمایہ دار تھے، بہت بڑے دولت مند تھے، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکی۔ تو اب کوئی سہارا نہیں ہے کہ جو روک سکے، اور یہ منزل بڑی دشوار گزار، اسے بھولیے گا نہیں، اسے فراموش نہ کیجیے گا۔ اگر یہ یاد رہے تو نہ رشوت ہوگی، نہ رشتے حرام ہوگا، نہ بے ایمانی ہوگی۔ مگر پیٹ کا کیا کیا جائے کہ اس کی جب بھوک بڑھتی ہے تو آدمی مسجد کھا جاتا ہے، مدرسہ کھا جاتا ہے، امباڑا کھا جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا کھا جاتا ہے۔ اس انسان کی بھوک مٹتی نہیں۔ حالانکہ آپ ذرا دیکھیں شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ شیر نے گھاس کھائی ہو؟ اس کو معلوم ہے کہ ہماری غذا کیا ہے۔ اور گدھا کبھی گوشت نہیں کھاتا۔ کبھی دیکھا کہ گدھا گوشت کھائے؟ گدھا ہے مگر معلوم ہے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ یہ انسان ہے جسے یہی نہیں خبر ہے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے۔ درود پڑھتے محمد وآلہ۔ اشرف المخلوقات ہے یہ انسان۔ اگر آپ غور کریں فلسفہ حیات پہ سلیم پوری صاحب نے بڑی اچھی ترجمانی کی تھی حیات اور اس کے انجام کی۔ اگر آپ فلسفہ حیات پہ غور کریں، شکم مادر، رحم مادر پہ غذا ہماری کیا ہے؟ میرا خیال ہے آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا۔ مگر وہ غذا کیسے پہنچتی ہے؟ غذا کا راستہ کیا؟ منہ۔ غذا منہ کے راستے سے پہنچتی ہے، مگر ماں کے پیٹ میں چونکہ نجس خون جا رہا ہے، لہٰذا اللہ نے ایک رگ ناف سے ناف تک پہنچا دی ہے۔ توجہ کریں، ناف تک ایک رگ پہنچا دی ہے۔ اس رگ کے ذریعے سے، اس نس کے ذریعے سے گویا غذا پہنچتی ہے۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تب تو رشتے حرام سے ہم نے تمہیں بچا دیا ہے۔ اب ہوش و حواس والے ہو گئے ہو تو اختیار ہے چاہے حلال کا ہو چاہے حرام کا ہو۔ درود پڑھتے محمد وآلہ محمد۔ تو عزیزان گرامی، جہاں تمام وسیلے ساتھ چھوڑ دیں وہاں وسیلے کی زیادہ اہم ضرورت ہے کہ کوئی ہو تو وسیلہ۔ تو صرف اس پوری کائنات میں
دنیا کے کسی بھی مذہب کا رہنما نہیں، یہ چیلنج کر رہا ہوں میں، جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ موت سے لے کر میزان و صراط اور جنت تک ہم تمہارا ساتھ دیں گے، کوئی رہنما کسی مذہب کا نہیں ملے گا۔ صرف ہمارے مولا مشکل کشا غالب کل غالب حضرت علی نے بھی تعلیم، اور یہ یاد رکھیں آپ، ایک جملہ کہہ کر سمیٹ دینا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کسی ایک کا وعدہ نہیں ہے، 14 کا وعدہ ہے۔ ایک نے اگر وعدہ کر لیا تو ایک کا وعدہ نہیں۔ اگر علی نے کہہ دیا کہ ہم آئیں گے تو تنہا علی نہیں آئیں گے، محمد آئیں گے، علی آئیں گے، حسن آئیں گے، حسین آئیں گے، زمانے کے امام آئیں گے۔ درود پڑھتے ہیں محمد پر۔ اب چونکہ ایصال ثواب کی مجلس سے وہ حق بھی ادا ہوتا چلا جائے کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو علماء یہ تحریر فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی باریک کپڑا یا ریشمی کپڑا یا باریک کپڑا کسی کانٹوں بھرے درخت پہ ڈال دیا جائے اور کھینچ دیا جائے، یہ حال انسان کی رگوں کی ہوتی ہے، نسیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ زندگی میں بڑا غرور تھا، اب ایسے بے بس ہوئے کہ جنبش نہیں کر سکتے، اور روح قبض ہو رہی ہے، اور جیسے باریک کپڑا کانٹوں بھرے درخت سے کھینچا جا رہا وہ کنڈیشن ہو رہی ہے۔ میں کہوں گا پروردگار اتنی مشکل جب موت کی ہے تو موت کی تمنا کا حکم ہی کیوں دیا تم نے؟ تو آواز دی، تم ہی تو کہہ رہے ہو کہ مشکل ہے، تو کسی مشکل کشا کا دامن تھام، ساری مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر ہم نے مشکلیں رکھی ہے تو مشکل کشے کا دامن کا انتظام بھی کیا ہے۔ درود پڑھے محمد و اب دیکھیں ایک واقعہ تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب زلیخا کی سہیلیوں نے تانا دینا شروع کیا تو اس نے پھل اور چاقو دے دیا اور کہا کہ یوسف گزر جائیں تو نظر بھی پڑ جائے یوسف پہ اور یہ پھل بھی کٹ جائے۔ تو تفصیل میں جانا نہیں ہے، تو پھل کٹنے کے بجائے کیا ہوا؟ انگلیاں کٹی، مگر خبر نہیں ہوئی۔ انگلیاں کٹی، خون گرا، ذرا سا کٹ جاتی ہے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، اور یہاں انگلیاں کٹتی جا رہی ہیں اور خبر نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین چہرے پر نگاہ تھی۔ توجہ کریں، ایک حسین چہرے پر نگاہ تھی۔ احساس بڑھا دیتا ہے، اور درد کی شدت محسوس کرو گے تو کسک اور بڑھے گی۔ تو اصل چیز ہے احساس۔ احساس کو مٹانے والا کوئی چہرہ تو نگاہ کے سامنے ہو۔ وہ یوسف کا چہرہ تھا کہ انگلیاں کٹ گئی، خبر نہیں ہوئی۔ یہ حیدر کرار کا چہرہ ہوگا، روح سے جسم نکل جائے گی جیسے پھول سے خوشبو نکلا کرتی ہے۔ درود پڑھتے ہیں محمد تو وہاں بھی مولا کائنات موجود ہوں گے، ملک الموت بعد میں آئیں گے۔ حیدر کرار، مولا مشکل کشا، غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، پہلے تشریف رہا۔ اور اس کے بعد ایک بات کا یہ خیال رکھیں، شیطان آخری سانس تک کوشش کرتا ہے گمراہ کرنے کی، لیکن جہاں مشکل کشا بیٹھے ہو، شیطان کیا شیطانوں کی ہمت نہیں کہ قریب آ سکے۔ درود پڑھے محمد و میں نے طالب علمی کے زمانے میں ایک روایت پڑھی تو مجھے بڑا تعجب ہوا، تو میں اپنے استاد کے پاس گئی، سلطان مدارس میں تعلیم حاصل کی میں نے، تو زید پور کے مولانا محمد مہدی صاحب اللہ مقامت ہے، وہ میرے استاد تھے۔ تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ مجھے صاحب یہ روایت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میں نے یہ دیکھا، پڑھا کہ مولا کائنات ہر ایک کے قریب آئیں گے، مرتے وقت دوست دشمن سب کے قریب آئیں گے، چاہے دوست ہو چاہے دشمن، سب کے قریب آئیں گے۔ وجہ کیا؟ موت حق ہے نا۔ جب موت حق ہے تو جہاں جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا۔ وہ آئیں گے تو سب کے پاس علی، مگر ایک فرق ہوگا، دوست کے پاس آنے کا انداز اور ہوگا، دشمن کے پاس آنے کا انداز اور ہوگا۔ اب فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ دشمن کے سرہانے آگے بیٹھیں گے۔ اچھا، میں نے جتنے بھی ادب میں مرحلے پڑھے ہیں کہ جو بھی عیادت کے لیے آتا ہے سر بالی یعنی سرہانے آ کے بیٹھتا ہے،
لیکن وہاں عجیب فلسفہ ہے. مولا جو ہے دشمن کے سرہانے آ کے بیٹھیں گے, دوست کے پائینے پا آ کے بیٹھیں گے, پائنتی بیٹھیں گے. میں نے کہا مولوی صاحب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ دوست کے پائنتی آ کے بیٹھے ہوئے, دشمن کے سرانے آ کے بیٹھے ہوئے, جبکہ عیادت کرنے والے سرانے ہی آ کے بیٹھتے ہیں. سر بالی یہ ایک محاورہ بھی ہے. تو مسکرائے. کہلے اگر ایک حدیث پہ تم نے توجہ کر لی ہوتی تو مسئلہ حل ہو گیا ہوتا. میں نے کہا مولوی صاحب کیا کون سی حدیث؟ کہلے علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے. مولا کائنات چاہنے والے کے پائنتی اس لیے بیٹھے ہوں گے کہ مرنے والا مر رہا ہو, نگاہ حیدر کرار کے چہرے پہ ہو, مرنا بھی عبادت ہو جائے. درود پڑھ دے محمد. بس جلدی جلدی عزیزان گرامی, اب میں کیا کروں اس وقت, ایسے وقت میں آپ نے مجھے ممبر دیا ہے کہ میں کتنا بھی مختصر کروں گا, کتنا کر سکتا ہوں یہ میں دیکھوں گا انشاءاللہ. تو آپ ذرا غور فرمائیں. اس کے بعد کیا مولا نے کہا, جہاں سب ساتھ چھوڑ دیں, اعزا اقربا, بیٹا, بھائی, دوست, ساتھی جتنے ہیں قبر تک چھوڑ کر کے چلے آئیں گے. بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن. مٹھیوں میں خاک لے کر. اب بچوں کو بتا دیں خاک مٹی کو کہتے ہیں, ورنہ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں. مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن, زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے. یہ ہے زندگی بھر کی محبت کا صلہ. اسی کے لیے اللہ کو چھوڑا, رسول کو چھوڑا, دین کو چھوڑا, نماز کو چھوڑا, روزے کو چھوڑا. جن لوگوں کے لیے چھوڑا تھا انہوں نے آپ کو چھوڑا. اور مانے آپ تو کچھ چھوڑیے گا نہیں, اس لیے کہ وہاں پہ وہ کام آئے گا. یہ تو ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن, زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے. سب چلے جائیں گے, کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے, کوئی نہیں جانے والا. وہاں کون آئے گا؟ مولا کائنات آئے. تو مولوی صاحب سے تو ہضم ہو نہیں سکی فضیلت مولا کی. تو کہہ لے صاحب آپ لوگ تو ہر فضیلت کا رخ علی کی طرف موڑ دیتے ہیں. کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ قبر بند ہو چکی ہے, تختے لگائے جا چکے ہیں, سینکڑوں من مٹی پڑ چکی ہے قبر کے اوپر. یہ بتائیے کہ جو قبر بند ہو چکی ہے اس میں علی جائیں گے کیسے؟ تو ہم نے کہا وعدہ کسی ایسے ویسے کا تھوڑی ہے. وعدہ اس کا جسے کعبے کی دیوار نہ روک سکی تو قبر کی دیوار کیا روکے گی؟ وعدہ تو ایسے نے کیا ہے جسے کعبے کی دیوار نہ روک سکی, اللہ کے گھر کی دیوار نہ روک سکی, تو قبر کی کیا دیوار روکے گی؟ اس کے لیے وہ تو پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اور اب دیکھیے جب قبر میں ہم پہنچاتے ہیں تو اسماء افام, اسماء افام, ابھی تو سو نہ جائے آپ, حالانکہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں یہ سن کر کے. اسماء افام, اسماء افام, اسماء افام 3 مرتبہ کہا جاتا ہے. تو جو مر گیا اس سے کہہ رہے ہیں کہ سن و سمجھ, اس کا مطلب ہمارا مرا ہوا مرا نہیں ہے. توجہ کریں, یہ دلیل ہے کہ جسے تم مرا ہوا سمجھ رہے ہو وہ مرا نہیں ہے, اس لیے کہ مرا ہوا نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے. اور یہی نہیں, اس کے بعد یہ جو مجلس ہو رہی ہے, یہ جو نظر ہو رہی ہے, نیاز ہو رہی ہے, اور جو اعمال خیر اور کار خیر ہو رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ تحفوں کا لین دین ہے. تحفوں کا لین دین زندوں سے ہوا کرتا ہے, مردوں سے تھوڑی ہوا کرتا ہے. درود پڑھے محمد والے. کہلے صاحب ارے ہم نے تو کتاب میں اور پڑھا ہے کچھ. ہم نے کہا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ کہلے ہم نے تو پڑھا ہے کہ قبر میں سانپ بچھو آئیں گے. ہم نے کہا سب ہر قبر میں تھوڑی سانپ بچھو آئیں گے, آپ کی قبر میں آئیں گے, ہماری قبر میں تو مولا آئیں گے. آپ کیا سانپ بچھو آئیں گے, آپ اسے یاد رکھیے. ہمارے یہاں مولا کائنات آئیں گے, ہم انہیں یاد رکھیں گے. درود پڑھے محمد والے. اب جناب دیکھیے, پڑھ دینا بہت آسان ہے, سن لینا بہت آسان ہے, لیکن جب وہاں پہنچیں گے تب پتہ چلے گا کہ جہاں اماں ابا, بھائی, دوست, ساتھی, بیوی, بچے سب ساتھ چھوڑ کے جا چکے ہیں, اب تنہائی ہے اور سناٹا ہے, نہ ڈنلپ ہے, نہ اے سی ہے, نہ کولر ہے, نہ ہوا ہے, نہ بجلی ہے, نہ پنکھا ہے, نہ روشنی ہے, نہ بستر ہے, نہ تکیہ ہے, کچھ نہیں ہے. اور زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں, اور ابھی ہم گھبرا ہی رہے تھے اس سناٹے سے اور اس اندھیرے سے اور اس تیرگی سے اور ان حالات سے گھبرا ہی رہے تھے. اتنے میں 2 فرشتے سوال جواب کے لیے آ گئے. ارے دنیا میں ایگزامنر آیا تھا تو ہم کانپنے لگتے ہیں, وہاں تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا.
اب دیکھیے جو بچے امتحان وغیرہ دیے ہوئے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، سال بھر جو ٹیچر پڑھاتا ہے سال بھر آپ جو پوچھئے بتا دے گا، لیکن ایگزام ہال میں آپ پوچھے تو وہی نہیں بتائے گا۔ جو ٹیچر سال بھر آپ کو بتا رہا تھا وہ آپ کو اب نہیں بتائے گا۔ تو ایگزام ہال میں بتانا ہے جرم، ایگزام ہال میں بتانا ہے جرم، پوچھنا بھی جرم ہے، بتانا بھی جرم ہے، اور اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ ایگزام پیپر کا آؤٹ ہو جانا۔ پیپر اگر آؤٹ ہو جائے تو یہ ہے جرم۔ کتنا قریب ہے پروردگار، کتنا قریب ہے پروردگار۔ پیپر 1400 سال سے آؤٹ ہے، اور گیس پیپر نہیں ہے، اوریجنل پیپر ہے۔ ارے توجہ کر رہے ہیں، بس یہی پوچھا جائے گا، کوئی دھوکہ دھڑی نہیں ہے، اس میں سے انتخاب کرنا نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، چانس ہے کہ یہی سوال آئیں گے، یہ سب نہیں ہے۔ بس یہی 5-6 سوال پوچھے جائیں گے۔ اب زندگی بھر میں اگر 5-6 سوال کی تیاری نہ کر سکے تو تم سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا؟ اور کر رہے تو ایگزام پیپر آؤٹ ہے۔ اچھا اگر غفلت سے، نہیں کوئی بات نہیں، دیکھیے میں موبائل سے گھبراتا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ موبائل بند کر دیے، میں کہتا ہوں بالکل کھول کے ہی رکھا، کس لیے گیا؟ کوئی ایمرجنسی آ جائے تو آپ کو فون تو کیا جا سکے، کال تو کیا جا سکے۔ ہم موبائل اس وقت سے دیکھ رہے ہیں جب یہ پیدا ہوا ہے، اس وقت سے دیکھ رہے ہیں، بڑی مشکلیں جھیلی ہیں، بڑی دشواریاں جھیلی ہیں۔ چھتوں پہ لوگ چڑھ جاتے تھے، کھجور کے درخت پہ، تاڑ کے پیڑ پہ، نیم کے درخت پہ چڑھ جاتے تھے نیٹ ورک پانے کے، اور پتہ چلتا تھا کہ جا رہے ہیں نیٹ ورک ڈھونڈنے کے لیے، خود چلے گئے کہیں اور۔ ایسا بھی ہوا، بہت سے واقعات ہوئے، چھت پر ہلو 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 کرتے چلے آ رہے ہیں، سب کے پاس نیچے سے گئے، ختم ہو گئے، انتقال پرملال ہو گیا۔ لیکن اس موبائل سے ہمیں ایک سبق ملا۔ ایک جگہ ہم گئے مجلس پڑھنے کے لیے، کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، گھر پہ لگا رہے ہیں نمبر، لگ ہی نہیں رہا۔ کہنے مولانا کیا بات ہے؟ ارے میں نے کہا بھائی گھر پہ فون کرنا چاہتا ہوں، نمبر لگ ہی نہیں رہا۔ کہنے مولانا ذرا سا باہر آ جائیے، زحمت ہوگی۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ بند کمرے میں نیٹ ورک مشکل سے پہنچتا ہے، کبھی کبھی بند کمرے میں نیٹ ورک نہیں پہنچتا ہے، کھلے میدان میں آؤ تو نیٹ ورک پہنچ جاتا ہے۔ کھلے میدان میں آؤ تو نیٹ ورک پہنچ۔ مسلمانوں کا نیٹ ورک ہے الٹا۔ مجھے اس موبائل نے سبق یہ پڑھایا ہے کہ مسلمانوں کا نیٹ ورک ہے الٹا۔ حجرے میں ابو طالب کے کان میں جھک کے رسول نے کیا کہا، نیٹ ورک پہنچ گیا۔ غدیر کے کھلے میدان میں کیا کہا، بلکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیاں ان مذاہب کے لیے پریشانی کا سبب ہے جن کے مذہب کی دیوار ریت کی دیوار پہ کھڑی ہوئی ہے، ریت پہ کھڑی ہوئی ہے، وہ پریشان۔ ہمیں کیا پریشانی؟ ہم تو دعا کر رہے ہیں پروردگار سائنس ٹیکنالوجی اور بڑھے، اور ترقی کرے، اور کامیابی حاصل کرے، اتنی کامیابی حاصل کر لے، اتنی ترقی کر لے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہج البلاغہ آ سکے، صحیفہ سجادیہ آ سکے، ائمہ کرام کے نے جو فرمایا وہ فرمودات سمجھ میں آ سکے۔ درود پڑھے محمد و دیکھیں کچھ چیزیں پہلے معجزہ سمجھی جاتی تھی، اب کر لو دنیا مٹھی میں، آ گئی پوری دنیا آپ کی مٹھی میں، آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آ گئی پوری دنیا مٹھی میں آ گئی۔ اب کام ہو رہا ہے، اس میں بہت دنوں سے کام ہو رہا ہے، اور کافی کام ہو چکا ہے کہ یہاں مثلا یہ مجلس ہو رہی ہے، 100 سال کے بعد اگر وہ کیمرہ آ گیا تو وہ کیمرہ جب یہاں کی تصویر لے گا تو آج کی تصویر آ جائے گی۔ سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے، سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اتنی جگہ جو ہے ہوا رک جاتی ہے، وہ آپ حائل ہیں، تو آپ کا چہرہ مہرہ، آنکھ، زبان، کان، وہ سب ہوا میں پورا نقش آپ کا بنا ہوا ہے۔ اب جو کیمرہ بنا رہے ہیں تو اس میں 100 سال، 200 سال، 500 سال پہلے کی بھی تصویریں آ جائیں گی، بات بھی آ جائے گی۔ اب سب پریشان ہیں، یا اللہ اگر کہیں وہ کیمرہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی کیسی کیسی تصویریں آ جائیں، سمجھ رہے ہیں؟
ہم دعا کر رہے ہیں، ممبر سے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ وہ کیمرہ ہماری زندگی میں آئے، یا اللہ جلدی وہ کیمرہ آ جائے، یا اللہ ہم بھی دیکھ لیں، کم سے کم پتہ تو چلے دعوت ذوالشیرہ میں کیا ہوا، ہجرت میں کیا ہوا، خیبر میں کیا ہوا، خندق میں کیا ہوا، ارے غدیر میں میرا علی مولا کیسے بنایا گیا۔ درود پڑھ دے محمد گرامی، ایسا وسیلہ چاہیے جو وہاں بھی کام آ سکے، ایسا وسیلہ ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ اس وقت ہمارے سامنے مجلس حسین ایک مضبوط وسیلہ ہے، مجلس حسین ایک مضبوط وسیلہ ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے ایصال ثواب میں مجلس ضرور رکھی جاتی ہے۔ دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ واجبات وغیرہ جو کچھ ہے وہ سب ادا کیے جائیں، لیکن مجلس ضرور رکھی جاتی ہے۔ اور یہ مجلس ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، اسے آپ یاد رکھیے، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے جو آپ کو شہزادی زینب آپ کے سپرد کر کے گئی ہے، ان کی امانت ہے، ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے یہ۔ اور اس جگہ پہ اس درسگاہ میں یہ مجلس حسین میں آپ دیکھیں کہ مجلس حسین کی ہے، تذکرہ آدم کا ہے، مجلس حسین کی ہے، تذکرہ نوح کا ہے۔ نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 ہیں۔ ارے جتنے معلوم ہے ان کا بھی اگر ہم تذکرہ کریں تو پورا نہ ہو سکے۔ یہ مجلس حسین کا فیض ہے کہ مجلس حسین میں توحید کا تذکرہ، عدل کا تذکرہ، نبوت کا تذکرہ، امامت کا تذکرہ، قیامت کا تذکرہ، اصول کا تذکرہ، فروع کا تذکرہ، دنیا کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ۔ درود پڑھتے محمد اس کے علاوہ آپ دیکھیے اگر انشاءاللہ اربعین میں جیسے کہ بہت سے لوگ گئے ہیں جو نہیں جا سکے، پروردگار انہیں بھی جانا نصیب ہو، اور جو جا چکے انہیں دوبارہ جانا نصیب ہو۔ تو انشاءاللہ جب آپ جانا چاہیں گے اور کوشش یہ کریں کہ چہاردہ معصومین کی زیارت مثلا پہ جانا چاہیں اور سب جگہ کی زیارت آپ کو نصیب ہو جائے، تو اب اس کے لیے آپ کو کئی ملکوں کے ویزے لینے پڑیں گے، پاسپورٹ بنوانا ہوگا، سب سے پہلے تو پاسپورٹ بنوانا ہوگا، کئی ملکوں کے ویزے لینے پڑیں گے، ٹکٹ کا انتظام کرنا ہوگا، پھر سفر کی زحمتیں برداشت کرنی ہوں گی، پھر اس کے بعد مدینہ پہنچیے تو جنت البقیع پہ پہنچیے، پھر اس کے بعد آپ جب عراق آئیے تو نجف جائیے، کربلا جائیے، کاظمین جائیے، سامرہ جائیے، مختلف مقامات پہ جائیے، پھر اس کے بعد ایران آئیے تو مشہد جائیے، قم جائیے۔ جب مختلف ملکوں کا سفر کریں گے آپ تب جا کے 14 معصومین کی زیارت ہوگی۔ دعائیں تو فرش مجلس حسین کو کہ مجلس کا فرش بچھا دیا، بقی والے یہی آ گئے، نجف والے یہی آ گئے، کربلا والے یہی آ گئے، مشہد والے یہی آ گئے۔ درود پڑھ دے محمد۔ بس جس مرحوم کے ایصال ثواب کی یہ مجلس عزا برپا ہے، پروردگار اس کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت حسین لے کے مر جانا یہ موت نہیں ہے، بلکہ یہ محبت موت کو شہادت میں تبدیل کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد نہ موت کوئی دشوار گزار چیز رہ جاتی ہے، نہ قبر کا مرحلہ کوئی دشوار، بڑی مشکل ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ وہاں پیپر بھی آؤٹ ہے اور بتانے والے کا بھی انتظام ہے۔ اب ذرا سوچئے، کبھی کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایگزامنر آ جاتے ہیں، بالکل نئے ایگزامنر اگر آ گئے تو لڑکوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، یعنی سوال کا جواب آتا رہتا ہے، بتا نہیں پاتے۔ اور وہاں بھیانک ماحول میں 2 فرشتے سوال جواب کے لیے آ گئے، اب وہ پوچھ رہے ہیں خدا تیرا کون؟ اب ہم گھبرا رہے ہیں، پریشان ہیں، جواب ہی نہیں نکل رہا ہے، زبان سوکھی ہوئی ہے، الفاظ ہی نہیں منہ سے نکل رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، جیسے ہم نے پیپر آؤٹ کیا ہے ویسے ہی بتانے والے کا بھی انتظام کیا ہے۔ قبر میں بھیجیں گے بتانے والے کو، وہاں بتانے والا بھی رہے گا۔ اب یہاں بھی دوست و دشمن میں فرق رہے گا، یہاں بھی فرق محسوس ہوگا، لیکن مولا کی طرف سے نہیں، خود دوست و دشمن کی طرف سے فرق ظاہر ہو جائے گا۔ سب جتنے سوال ہیں سب کا جواب مولا دیں گے۔ اللہ تیرا کون، قبلہ تیرا کون، کتاب تیری کون، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی سوال ہیں ہر سوال کا مولا جواب دیں گے۔ جب ایک سوال ہوگا من اماموں کا، تو میں مثلا نیچے چائے وغیرہ پی رہا تھا، کرتا پاجامہ پہنے ہوئے تھا، ایک صاحب آئے، کہلے مجلس کون صاحب پڑھیں گے؟ اب میں سینہ تان دوں میں پڑھوں گا؟ میں تو نہیں بولوں گا، آپ ہی لوگوں میں سے کوئی بول دے کہ نہیں پڑھیں گے، جناب ہی پڑھیں گے، مولوی صاحب بھی پڑھیں گے، یہ پڑھیں گے، میں تھوڑی بولوں گا۔ اب فرشتے پوچھیں گے من اماموں کا، تو ہر سوال کا جواب تو علی دیں گے۔ اب یہ اپنی بات آ گئی نا،
اب اپنی بات ہے تو خاموش رہیں گے. ہماری ماں کا احسان ہے جنہوں نے بچپن سے یہ سکھایا ہے کہ جب مشکل پڑے یا علی کہو. بھئی اب اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ قبر کا ماحول ہے، پوچھنے والے فرشتے ہیں، جو جواب دے رہا تھا وہ چپ ہو گیا. اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی؟ زبان سے بے ساختہ یا علی نکلے گا، عقیدے کا اظہار بھی ہو جائے گا، سوال کا جواب بھی ہو جائے گا. درود پڑھ دے محمد و آل بھائیزان گرامی. اب میں کیا کروں، وقت مجھے بہت مختصر ملا اور اس کے بعد چونکہ نماز کا وقت آ رہا ہے لہذا میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. تو ہمیں وسیلہ ایسا اختیار کرنا چاہیے اور یہ مجلس حسین اس کی حفاظت کیجیے. شہزادی زینب نے بڑی مصیبتیں برداشت کر کے یہ امانت آپ کے سپرد کی ہے. آج دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ ایک مرد مومن کے سارے ثواب میں مجلس ہو رہی ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے نا تو ایک دکھیاری ماں جنت چھوڑ دیتی ہے. اب اسے جنت کی جگہ کے بجائے وہاں آنے کی تمنا رہتی ہے جہاں حسین مظلوم کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں کربلا کے بے کفن کا تذکرہ ہو رہا ہے، جہاں اس لال کا تذکرہ ہو رہا ہے جسے شہزادی فاطمہ نے چکیاں پیس کر پالا تھا. اور جب شہزادی کی روح چلتی ہے تو اس کے بعد جو روحیں ہیں وہ کہتی ہے بی بی اجازت ہے کہ ہم چلیں، شہزادی اجازت ہے کہ ہم شرکت کریں. جب تک زندہ تھے مجلس حسین میں شریک ہوتے تھے. ایک دن ہم بھی روح میں بدل جائیں گے. خدا کرے ہماری روحوں کو بھی کہیں اور جانے کی اجازت ملے یا نہ ملے مگر فرش عزائے حسین پہ آنے کی اجازت ملے. اس لیے کہ مرنے کے بعد بھی اگر حسین پہ رونے کا موقع مل گیا تو اس سے بڑے نصیب کی بات اور کوئی نہیں ہوگی. ارے ان آنسوؤں کو معمولی نہ سمجھنا، یہ آنسو زخم فاطمہ زہرا کا مرہم ہے. یہ آنسو زخم فاطمہ زہرا کا مرہم ہے. عزاداران مظلوم کربلا، میں سمجھتا ہوں کہ جب روحوں نے آ کر کے بی بی سے اجازت لی ہوگی تو مرحوم کی روح بھی شامل رہی ہوگی. اور جب اجازت ملی ہوگی تو ایک منظر دیکھا ہوگا، عورتیں عورتوں کو پرسہ دے رہی ہیں، مرد مردوں کو پرسہ دے رہے ہیں. کہیں گے بی بی یہ غلام شرمندہ ہے، ارے میں مر گیا تو میرے پرسہ دینے والے اتنے افراد اتنی دور سے آ گئے ہیں. بارش ہو رہی تھی، موسم خراب تھا، اس کے باوجود لوگ آ گئے. ہائے حسین مظلوم، کربلا کی جلتی خاک پہ لاشا پڑا رہا. کون تھا جو سجاد کو پرسہ دیتا؟ سوگوار مظلوم کربلا، دستور یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پرسہ دیا جاتا ہے. حسین کا پرسہ نہ کسی نے زینب کو دیا، نہ حسین کا پرسہ کسی نے سید سجاد کو دیا. یہ موقع کب ملا ہے؟ جب زندان شام سے رہائی ملی ہے اور لٹے ہوئے تبرکات آئے ہیں. ان لٹے ہوئے تبرکات میں بیویوں کی چادریں ہیں. شہزادی زینب نے ایک چادر اٹھائی، بہن ام کلثوم یہ چادر تمہاری ہے تم لے لو. اے شہزادی لیلا یہ چادر آپ کی ہے آپ لے لیجئے. بی بی رباب یہ چادر آپ کی ہے آپ لے لیجئے. ایک چادر اٹھائی اپنے سر پہ رکھی، کربلا کا رخ کیا. بھیا حسین زینب کو چادر مل گئی، بھیا حسین زینب کو چادر مل گئی. عزادارو، ان لٹے ہوئے تبرکات میں جو سامان تھے وہ سامان بھی بی بی نے تقسیم کیے. آپ جانتے ہیں آخر میں اس تشت میں دو چیزیں اور رہ گئی، ایک خون میں بھرے ہوئے گوشوارے اور ایک ننھی سی چلی ہوئی چادر. عزادارو، شہزادی زینب تڑپ اٹھی. اے بی بی رباب آؤ سکینہ کی قبر پہ چلے. قبر سکینہ پہ آئی. سکینہ اٹھو آنکھیں کھولو، تمہارے بابا کا ماتم ہو رہا ہے بیٹی. اے بیٹی بڑی تمنا تھی بابا پہ آنسو بہانے کی، آزادی مل گئی ہے رونے کی. اب کوئی تماچے نہیں مارے گا، اب کوئی درے نہیں لگائے گا، اب کوئی گوشوارے نہیں چھینے گا. مجھے نہیں معلوم قبر سکینہ پہ کتنی دیر تک بیویاں ماتم کرتی رہی. اس کے بعد جب ذرا سا مہلت ملی اور فرصت ملی، وہ مجلس ختم ہے، آخری مرحلہ. عزادارو، آنسوؤں کے سائے میں مجلس تمام کرو. یہی آنسو ہماری نجات کا بھی ذریعہ ہوں گے اور یہی آنسو مرحوم کی مغفرت کا بھی ذریعہ ہوں گے. شہزادی زینب نے آخر میں سید سجاد کو بلایا، کہا بیٹا قریب آ جاؤ. مسند زمین پہ بچھائی. اے لال سجاد تھوڑی دیر کے لیے
اس مسجد پہ آ کے بیٹھ جاؤ. کربلا سے شام آ گئے لال, پھوپھی تمہارے بابا کا تمہیں پرسا نہ دے سکی. اے سجاد اپنے بابا کا پرسا لے لو. سید سجاد کھڑے ہو گئے. پھوپھی اماں آپ کو بابا حسین کا پرسا, آپ کو علی اکبر کا پرسا, آپ کو قاسم و محمد و عباس کا پرسا. سیالم الذین ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا. جو مومن مومنات بیمار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جو مومن مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. پروردگار خصوصاً جس مرد مومن کے سال ثواب میں یہ مجلس عزا برپا ہوئی اس کے درجات میں بلندی عطا فرما. پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. جنت البقیع کی تعمیر کا غیب سے جلد از جلد انتظام فرما. ہمارے امام کا ظہور ہماری زندگی میں جلد ہو. پروردگار تمام عزاداروں خصوصاً زائرین مظلوم کربلا کی حفاظت فرما اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید وسیم حیدر زیدی ابن جناب سید ریاض الدین حیدر زیدی کی روح کو حساب کرو. آپ حضرات سے ضروری اعلانات سماعت فرما لیں. اس مجلس کے بعد ترنت آبدی صاحب کے خانے میں تشریف لے چلیں. وہاں ایک مجلس منعقد کی گئی ہے. آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے تشریف لے چلیں. آبدی صاحب بندے پہ رہتے ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم یا مغیث الشعث والزوار فی یوم الجزاء. السلام علیکم یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا امام الانس والجان. السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسأل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ نظر مولا کا اہتمام ہے.